کریں اور بابا سے بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین حضرات، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم غریبوں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، یہ ہر مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ قرآن رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے، قرآن عظمتوں کے حامل ہے، یقیناً حامل ہے قرآن، چونکہ اس مہینے میں نازل ہوا ہے اور رمضان فضیلت والا ہے، لیکن اگر رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے تو ماہ ربیع اول وہ مقدس اور معتبر مہینہ ہے جس میں صاحب قرآن کا نزول ہے۔ اگر صاحب قرآن نہ ہوتا تو رمضان کا بھی نزول نہیں ہوتا، چونکہ ہم سنی صحیح العقیدہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش رب کو منظور تھی، اسی لیے کائنات کو وجود میں لایا گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جان کی، جان ہے تو جان۔ یہ سارا، یہ آسمان کے ستارے، یہ آسمان کے کنکمے، یہ دنیا کی بہاریں، یہ بازار کی رونقیں، یہ سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ خود رب فرماتا ہے لولا لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہیں کرتا۔ اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا بھی اظہار نہیں کرتا کہ میں رب۔ گویا پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کی ولادت رب کو مقصود تھی، اسی لیے کائنات کو وجود میں لایا گیا۔ آخرکار جس کے خاطر بسم کائنات سواری گئی، دونوں عالم کو مارو کے وجود میں لایا گیا، کن فیکن کی صدائیں بلند ہوئی، اس مٹی کے پتلے کو روح فطرت نے حیات نو بخشی، اس وادی کے عالم سے اس ظہور قدسی کا آنے کا وقت آ گیا۔ نہیں بلکہ یوں کہیے کہ خدا وحدہ لا شریک کو اپنا نور ازلی اور اپنی پہچان کرانے کا وقت آ گیا۔ مجھد المجالس جلد دوم صفحہ نمبر 96-97، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خدا وحدہ لا شریک نے جب اپنے حبیب پاک کو پیدا کرنا چاہا تو اپنے نور پاک کی مٹھی بھری اور اپنے سامنے کر کے کہا کہ تو میرا حبیب بن جا، اس لیے کہ انتا عشقی وانا عشقوں کا، تو میرا عشق ہے میں تیرا عشق ہوں، تو میری محبت ہے میں تیری محبت۔ خدا وحدہ لا شریک نے نور مصطفیٰ کو پیدا کرنے کے بعد کتابہ اسمہ علی العرش، سب سے پہلے آپ کے اسم گرامی کو تاکہ جنت کے دربار، دوزخ کے دروازہ اس بات پر باور ہو جائے کہ یہی اول ہے، یہی آخر ہے۔ تو سب سے پہلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا۔ ایک بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ اس وقت جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی اس وقت زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، تو آخر رکھا گیا۔ تو خدا وحدہ لا شریک نے نور مصطفیٰ کو اپنے قرب خاص میں رکھا۔ پھر آدم کی تخلیق ہوئی تو آدم علیہ السلام کی پشت میں وہ نور رکھ دیا۔ فرشتے آدم کے پیچھے سب باندھے معدب ہو کر کھڑے ہو کر نور مصطفیٰ کی زیارت کرتے۔ آدم علیہ السلام فرشتوں کی اس روش کو دیکھ کر رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مولا یہ فرشتے میرے پیچھے پیچھے کیوں کھڑے؟ رب کائنات نے پوری رودات بتائی۔ آدم نے اظہار خیال کیا، مولا یہ کتنا اچھا ہوتا کہ وہ نور مصطفیٰ پشت کے بجائے میری پیشانی پہ رکھی جائے۔
خدا وحدہ لا شریک نے حضرت آدم کی اس تبادلِ خیال کو منظور کرتے ہوئے پشت آدم سے اس نور مصطفیٰ کو پیشانی آدم میں رکھ کر اب فرشتوں کی روش، ان کے طرائق و اطوار، ان کی فطرت بدل گئی، بجائے پیچھے آگے 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 اب فرشتوں کو آگے جو دیکھتے آدم تو آدم کی یہ تمنا ہوئی کہ یہ کتنا اچھا ہوتا کہ وہ نور مصطفیٰ کچھ ایسی جگہوں پر ہوتی جس سے میں خود بھی دیکھتا، میں خود بھی دیکھتا۔ خدا وحدہ لا شریک نے آدم کے اس خیال کو قبول کرتے ہوئے پیشانی آدم سے اس نور مصطفیٰ کو انگوٹھے کے ناخن پر خدا وحدہ لا شریک نے چمکایا۔ جب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہ اس نور مصطفیٰ پر پڑی، فرد محبت سے آدم نے اس انگوٹھے کو چوما اور عقیدت کے ساتھ آنکھوں پر لگایا، گویا کہ مجھے کہنے کا حق دیا جائے کہ آج سنی صحیح العقیدہ لفظ محمد سن کر اپنے انگوٹھے کو چوم کر اپنی آنکھوں پر رکھتا ہے۔ یہ کسی باپ کی سنت نہیں بلکہ اپنے باپ حضرت آدم کی سنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ تبارک و تعالی اذان پڑھ رہے اور جب لفظ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تبارک و تعالی نے انگوٹھے کو ہونٹوں پہ لگایا اور محبت کے ساتھ اپنی آنکھوں پہ رکھا۔ وہ صدیق اکبر جس کا مرتبہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں بیان کرتے ہیں کہ تمام انبیاء و رسول کے بعد اگر انسانوں میں سب سے زیادہ مرتبے کا اگر کوئی حامل ہے تو وہ صدیق کی ذات، وہ صدیق جو سفر میں حضر میں ہر جگہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور جب ساتھ رہے تو خدا کا آپ پر اتنا کرم ہوا کہ آپ کو خدا وحدہ لا شریک نے صاحب مزار کیا۔ سبحان اللہ۔ پہلے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق کی مزار کی۔ یہ خدا وحدہ لا شریک کا فضل ہے۔ صدیق وہ صدیق جس نے مصطفیٰ کو قریب سے دیکھا، اتنا قریب سے دیکھا، اتنا قریب سے دیکھا جس کو اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی مائیت کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ابو جہل خبیث سے ملاقات ہو گئی، بے ساختہ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے برا چہرہ آج تک دیکھا ہی نہیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت، تم نے سچ کہا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، چند قدم کی مسافت طے کیا، آگے صدیق اکبر گویا کہ عشق نے مشق کو دیکھا، بے ساختہ پکارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین، کیونکہ جب صدیق اکبر کی نگاہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑا، جب گویا کہ صدیق اکبر نے حسینوں کے حسین کو دیکھا، جمیلوں کے جمیل کو دیکھا، غریبوں کے آقا کو دیکھا، فقیروں کے بابا کو دیکھا، یتیموں کے ملجا کو دیکھا، بدتہا والے چہرے کو دیکھا، اور لیل اعجاز سجا والے جلد معمر کو دیکھا، تو بے ساختہ پکار اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا وحدہ لا شریک نے آپ جیسا خوبصورت کسی کو بنایا ہے، اور آج تک میری آنکھ نے ایسا بچہ دنیا انسانیت کے معنی چلا ہی نہیں جو میں اسے دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے سچ کہا۔ صحابہ اکرام سے بھی گولیاں شروع کر دی،
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب ابو جہل نے کہا آپ کا چہرہ برا، آپ نے کہا تم ٹھیک کہتے ہیں، تم نے سچ کہا۔ صدیق نے کہا آپ کا چہرہ نہایت ہی حسین ہے، تو آپ نے کہا تو نے سچ کہا، یہ معاملہ سمجھ میں نہیں رہا، آخر اس کی حقیقت کیا؟ تو اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابہ، غمزدہ نہ ہو، افسردہ نہ ہو ابو جہل کی باتوں سے، کیونکہ رسولوں کا جو چہرہ ہے وہ قدرت الہی کا آئینہ ہے، اور جو آئینہ میں جیسا دیکھتا ہے اسے ایسا ہی نظر آتا ہے۔ ابو جہل برا تھا تو اسے برائی نظر آئی، اور صدیق میں سچائی تھی، صدیق اچھا تھا اسے اچھائی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوگی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور جو تمہیں بدلہ دینے والا ہے کبھی مرنے والا نہیں ہے، وہ حی و قیوم ہے۔ اس نے بڑے بڑے رستم کو مٹی میں ملا دیا، اس نے بڑے بڑے تاجداروں کی قبروں کی نشان مٹا دیا۔ کہاں ہے وہ لوگ جو اپنے حرم میں 700 کنیسیں رکھتے تھے؟ آج ان کے بہل کے کھنڈرات بھی موجود نہیں ہیں۔ اگر تم اپنی دولت کے بلبوتے پر عیاشی کرنے نکلے ہو تو تم زیادہ سے زیادہ پتھر کے بیپاری ہو۔ ارے وہ لوگ تو شہنشاہان وقت تھے، وہ لوگ تو تاجدار تھے، وہ لوگ تو بادشاہ تھے، جن کی 700 بیویوں کا سنگھار کا عالم یہ تھا کہ اگر وہ کسی فنکشن میں جاتی تو بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے، ان کے خواتین کو دودھ سے نہلایا جاتا تھا۔ نہ آج ان کی وہ شان رہی، نہ آج ان کی وہ شوکت رہی، نہ آج ان کا وہ معاملہ رہا۔ اچھی طرح ذہن نشی کر لو، عیاشیاں کرنے والے نہ زمین کے اوپر عزت پاتے ہیں نہ زمین کے اندر سکون پاتے ہیں۔ گناہ کر کے نہ کسی کو عزت ملی ہے نہ تمہیں مل سکتی ہے، گناہ کر کے نہ کسی کو قبر کے اندر سکون ملا ہے نہ تمہیں مل سکتا ہے۔ اپنی جوانی پہ نہ اترانا، اور اپنی جوانی پہ اترانے والوں، امام غزالی فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے ایک نوجوان کو تکبر سے زمین پر دندناتے چلتے دیکھا تو استاد نے کہا اس طرح تکبر کسی کو زیبا نہیں۔ آج حسن مل جائے، طاقت مل جائے، جوانی مل جائے تو لوگ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں۔ امام غزالی کہتے ہیں استاد نے کہا اس طرح تکبر کسی کو زیبا نہیں ہے۔ اس نوجوان نے کہا مجھے پہچانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ جوانی کی شباب تھا، بے باک تھا، مالدار باپ کا بیٹا تھا، حسن تھا، دولت تھی، کہنے لگا آپ مجھے پہچانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ امام غزالی کہتے ہیں کہ میرے استاد نے کہا میں تمہیں بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں کہ تم کون ہو، میں تمہیں بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں کہ تم کون ہے۔ اس نوجوان نے کہا تو پھر بتائیے کہ میں کون ہوں؟ امام غزالی کہتے ہیں کہ استاد نے کہا تیری ابتدا پانی کا ناپاک قطرہ ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تیری ابتدا پانی کا ناپاک قطرہ ہے اور تیری انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہے۔ ارے جس کی ابتدا پانی کا ناپاک قطرہ ہے اور جس کی انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہے، اس کو کیا زیب دیتا ہے کہ وہ تکبر کرے؟ اور سنو، تمہاری اور میری حقیقت بھی یہی ہے، ابتدا پانی کا ناپاک قطرہ ہے، انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہے، لیکن پھر انسان افضل کیوں ہے، اشرف کیوں ہے؟ تو سنو، اگر دامن میں تقدس ہے، نگاہ میں پاکیزگی ہے، دل میں خوف خدا ہے اور خدا کو منا لیے تو تم فرشتوں سے افضل قرار دیے گئے، اور خدا کو نہ منا سکے تو تم جانور سے بدترین قرار دیے گئے۔ اس ناپاک قطرے کو عزت ملتی ہے تو خشیت ربانی سے، اس ناپاک قطرے کو عروج ملتا ہے تو خدا کو منانے سے۔ اور جب کوئی خدا کو منا لیتا ہے، جب کوئی خدا کو منا لیتا ہے تو پھر اس کی شان کیا ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سلطان العارفین حضرت باجدین بستامی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کے اندر اپنی خانقاہ میں گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھ کر رو رہے ہیں،
اور خون کے آنسو، پانی کے آنسو کے بجائے خون کے آنسو نکل رہے ہیں۔ رونا تو یہی ہے کہ انسان سب کو پہچاننے جانے، اپنے آپ کو نہیں پہچاننے جانے۔ انسان اگر اپنے آپ کو پہچان لینا وہ خدا کو پہچان لیا۔ انسان اس کو یہ کر رہا ہے، اس کو وہ کر رہا ہے، تم کیا کر رہا ہے؟ تمہیں اپنی آخرت میں خود جواب دینا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی آپ کی فکر کرو۔ اے انسان تو سب پر جھانک رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ اور جب تو اپنے دل کی اس دنیا کو آباد کر دے، اس دل سے کینے کو نکال دے، حسد کو نکال دے، اس دل کو محبت رسول سے چمکا لے، تو یہ تیرا چھوٹا سا دل کتنا قیمتی ہے ذرا سن تو صحیح۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آسمان کی طرف نگاہ کر کے رو رہے ہیں، گھٹنوں کے بل کڑے، آنکھوں سے خون کے آنسو نکل رہے ہیں۔ آج ہماری آنکھوں سے پانی کی بھی آنسو نکل رہے ہیں۔ سب کے لیے رویا، کبھی رب کے لیے رونا نہیں سیکھا۔ یہ مکار دنیا نہ کسی کی ہوئی ہے نہ اپنی ہوگی۔ امام فرماتے شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر اس مردار پہ کیا لگ جایا دنیا دیکھنے والی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ سلطان العارفین کا مرید آپ کی خانقے میں پہنچا تو پیر و مرشد کو گھٹنے کے بل آسمان کے طرف دے کر روتے ہوئے پایا۔ گھبرا کر عرض کی حضور آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہے۔ فرماتے کیا کروں، 2 قدم میں عرش پر گیا، 2 قدم میں عرش پر گیا۔ ارے ذرا دیکھ بھی تو لو، جن کے دل صاف ہو جاتے ہیں ان کی پرواز کتنی بلند ہو جاتی ہے۔ آپ دنیا کی شہرت کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ دنیا کی عزت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ دنیا کی عزت و اشتہار ہے، خاک ہے، اس کو پیروں تلے کچل دو، دلوں کی دنیا کو آباد کر دو، انشاءاللہ پرواز عرش تک بلند ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک غلامان مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ ایک غلامان مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو لوگ اسی پہ کنتو پرنتو کر رہے ہیں۔ ارے نادان وہ مصطفیٰ کریم ہے، یہ تو غلاموں کی شان ہے جو 2 قدم میں عرش پر جاتا ہے۔ یہ غلاموں کی شان۔ اور پھر نبی کے وہاں جانے پہ تجھے اعتراض کیوں ہے؟ تو اپنے گھر بار بار جائے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں، میرے مصطفیٰ اپنے گھر کی طرف ایک دفعہ واپس جاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو تمہیں اعتراض ہوتا ہے۔ یہ لامکان کیا ہے مصطفیٰ کا گھر؟ یہ لامکان کیا ہے؟ وہ مصطفیٰ کا گھر ہے۔ تو اپنے گھر بار بار جائے تو تجھے کوئی اعتراض نہیں، مصطفیٰ ایک مرتبہ اپنا گھر جائے تو تجھے اعتراض ہوتا ہے۔ قصر جناں تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہے آتے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ 2 قدم میں عرش پر گیا، اور جب میں عرش پہ پہنچا تو عرش سے مل کر میں نے محسوس کیا کہ عرش بے چین ہے، عرش بے قرار ہے، اور ایسا بے قرار ہے عرش جیسے جنگل میں پیاسا بھیڑیا پانی کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ میں نے عرش سے کہا اے عرش تو بے چین کیوں ہے، تو بے قرار کیوں ہے؟ تو عرش نے کہا کہ جس خدا کی تلاش میں تم یہاں تک آئے اس خدا کی میں بھی متلاشی، میں بھی اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ حضرت بایزید کہتے ہیں کہ میں نے ایک سردار کی تھی اور فرمایا رحمان علی العرش استوا، رحمان وہ ہے جو عرش پہ استوا کیا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ میں وہ پتا پا کر یہاں آیا تو تجھے بھی بے چین اور بے قرار پایا۔ بایزید کہتے او میرے مرید، آنکھ سے خون کے آنسو اس لیے جاری ہے جب میں نے عرش سے کہا کہ میں پتا پا کر یہاں آیا تو تجھے بھی بے چین اور بے قرار پایا، تو عرش ایک سرد آنکھ کھینچ کر جواب دیتا ہے کیا کروں؟ بایزید کو عرش کا بتا دیا جاتا ہے، اور جب میں کہتا تو کہاں ہے، میں تجھے کہاں تلاش کروں، تو مجھ سے کہا جاتا ہے کہ اگر مجھے ڈھونڈنا ہے تو بایزید کے دل میں جا کے ڈھونڈ، تو مجھے وہیں پر پا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین و زمان
تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی ہم وہاں، اٹھے بھی ہم وہاں، اٹھے بھی ہم وہاں تمہارے لیے۔ ہماری وجود جو ہے وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسلک ہے، اس لیے کما حقہ اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ آقا فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی بھی اس وقت کما حقہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے دل میں اس کی اولاد، اس کے ماں باپ، اس کے خیش و قریب سب سے زیادہ میری محبت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصحابت ربیع اول کی 12ویں تاریخ آئی، ربیع اول کی 12ویں تاریخ دوشنبہ کا مبارک دن، صبح صادق کا سہانا وقت، حضرت عبدالمطلب طواف کے لیے حرم شریف چلے گئے، حضرت آمنہ خاتون گھر میں اکیلی، اچانک نشان ولادت ظاہر ہوا، اب تنہائی سے گھبراتی اور خیال کرتے کہ اس وقت خاندان عبد مناف کی کچھ عورتیں ہوتی مگر کس سے کیسے بلائے؟ دو عمر ہے، شرم دامنگیر ہے، سڈنلی نگاہ اٹھی تو دیکھا کہ دولت قدا حسین عورتوں سے بھری پڑی۔ آپ نے پوچھا آپ جو کون ہیں، کہاں سے آئی؟ ایک خاتون جواب دیتی ہے بی بی آمنہ مبارک سرور کونین جلوہ کرنے والے، میں ام البشر اللہ۔ دوسری نے کہا میں فرعون کی بیوی آسیہ، تیسری نے کہا میں کباری بطول مریم، اور یہ سب قرآن بہشت ہے۔ آمنہ مبارک سرور کونین جلوہ کرنے والے، آج کونین کے دلہا آنے والا، عالمین کی داتا کی آمد ہے، رسول کائنات کے استقبال کے لیے اور آپ کی خدمت کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ آمنہ آج تیرا گھر نور و عرفان سے معمور ہے، ذرا دروازے سے باہر نظر ڈالو، ہر طرف فرشتوں کا میلہ لگا ہوا، آج نور کی موسلادھار بارش تیرے گھر پر جم برس رہی، عرش الہی کے سائے میں ملائکہ مقربین سر جھکائے کھڑے، اسی بابین حجاب عظمت سے آواز آتی ہے ملائکہ اعلیٰ کے تمام فرشتے زمین پر جمع ہو جائے، وہ سرزمین جو میرے جلال و جبروت کا گھر ہے اور اہل زمین کا قبلہ عبادت ہے، آج باعث ایجاد آدم کا ظہور ہونے والا ہے۔ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، بحر و بر، خشک و تر، شجر و حجر میں یہ منادہ کرا دی گئی ہے کہ آج کونین کا تاجدار آ رہا ہے، لہٰذا ان کے خیر مقدم کے لیے نگاہوں کی فرش بچھا دی جائے، مکہ کی وادیوں میں ام القریٰ کے رخساروں میں فردوس کی بہاروں کی گلاب چڑھا دی جائے، حرم کے باب و در کو سلیقہ سے سجا دیا جائے، سیارے افلاک کے پہرے دار آفتاب کے چہرے سے نقاب کو نہ اٹھائے، ستاروں کی انجمن میں یہ اعلان کرا دی جائے کہ آج کی رات اپنے مجلس شبینہ کو برخاست کر کے فرش زمین پہ اتر آئے، مکہ کی فضاؤں میں چراغاں کر دی جائے، اس لیے کہ خوشنوے کائنات کے تناتے زیبا سے خاکان گرتی یا ذرہ ذرہ منور ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادب سے سر جھکا لو آسماں والو، سبھی والو، سواری آئی ہے خیر البشر کی وقت